میں اس انتہائی خوبصورت فورم کے اوپر یہاں پہ چیئرمین ہمارے ضلع کونسل پروفیسر آصف صاحب، میئر باغ میجر عبدالقیوم بیگ صاحب، ڈپٹی میئر افراز گردی صاحب، سردار افتخار رشید صاحب، راجہ شاہد خان صاحب اور جتنے آپ ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل اور کارپوریشن کی جتنے آپ نمائندگان بھائی ہمارے یہاں پہ آپ تشریف لائیں، السلام علیکم۔ آپ لوگوں نے اپنی بات چیت میں جس اعتماد کا بھی جس خلوص کا اظہار کیا، میں اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بنیادی طور پہ چونکہ ایک تو روایتی سیاست کے اندر کبھی رہا نہیں اور مجھے یہ چیز کہنے میں بھی کبھی کوئی آر نہیں ہوئی، چونکہ بنیادی طور پہ میں اکثر اپنے لوگوں کے ساتھ جب بات کرتا ہوں تو میرے پاس ایک آدمی ہے جس کو تقریباً میرے 18-20 سال ہو گئے ہوں۔ میں بھی اس کے ساتھ مطلب ہے آپ یہ سمجھے کہ اس نے میرے پاس کام شروع کیا تھا 20,000 پہ، تو ابھی ہو سکتا ہے 10-12 یا 13 لاکھ اس کی سیلری ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے ابھی ایک دن وہ بیٹھا تھا، وہ تو خیر ویسے بھی وہ بھی نہیں جھوٹ بولتے، تو میں کوئی بات ایسی ہے، میں نے کہا جی میں کاروبار کرتا ہوں، کوئی ایک آپ میں سے بتائے، میں نے کسی حوالے سے کہا، میں نے کہا میں کبھی جھوٹ بولا کبھی آپ کو کہا کسی کو بولیں کرتے نہیں، تو میں نے کہا اسٹرینتھ یہ ہے نا، لوگ اعتماد کرتے ہیں تو اس بات پہ اعتماد۔ کچھ چیزیں تھیں جو میں کشمیر میں نہیں آتا تھا، مطلب بہت کم آنے کا اتفاق ہوا، لیکن کچھ جب آتا تھا تو وہ میرے ذہن کو اپیل کرتی تھی، جس میں لوکل باڈیز کے حوالے سے میں نے ہمیشہ یہ چیز کہی کہ جی یہاں لوکل باڈیز کیوں نہیں کروائی جاتی الیکشن۔ یہ جو مہاجر کیمپ ہے سامنے منگ باجری میں، یا جو ہمارے یہاں سے نظر آتے تھے، ان کے حوالے سے میں کہتا تھا کہ ان کو مہاجر کیمپوں میں کیوں رکھے ہوئے۔ میرے ایک اندر آواز تھی، مطلب اس کا کوئی میں سیاست سے تعلق نہیں، میں 15-20 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ آپ جو منتخبی نمائندگان ہوتے ہیں، دیکھیں کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے میں نے کئی جگہوں پہ کہا کہ آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، مطلب میں اگر کوئی چیز گیج کرنا چاہتا ہوں، میں اگر کبھی چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ اس علاقے میں حقداران کتنے ہیں، یا ایج گروپ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ 15 سال سے 35 والے کتنے، یا 35 سے 55 والے کتنے، دنیا ساری میں اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پہ کام ہوتی ہے۔ میں کس کو کہوں؟ جب آپ الیکٹ ہو کے آگے تو ایک آپ کا جو لوکل کونسل کا ممبر ہے، اس کے اوپر ڈسٹرکٹس آتی ہیں، یو سیز کے چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، دنیا ساری کا نظام جمہوریت اور سیاست اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے، لیکن میں چونکہ جو بات کر رہا ہوں وہ اس حوالے سے نہیں کہ میں جب حکومت سے نکالا گیا ہوں، چونکہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آفیسر کسی ادارے کے تھے اس پوزیشن میں، میرے پاس آ کے 3.5-4 گھنٹے بیٹھ رہے، میرے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے عثمان خالد کیانی صاحب، وہ بار بار مجھے اس مصر تھے کہ ہم سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب سے بات کریں۔ ان کو میری اجازت چاہیے تھی، یعنی اجازت سے مراد یہ کہ گورنمنٹ ولنگ ہے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیں میں نہیں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ سپریم کورٹ کے پاس جائیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ یہ سپریم کورٹ نے تو ایک اپنی بات کی، وہ ماضی میں بھی کرتے رہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہماری سپریم کورٹ کمپرومائز ہو، کیونکہ سپریم کورٹ کمپرومائز سے مراد یہ کہ سپریم کورٹ آرڈر کرے گی۔ تو میں نے کہا جب پولیٹیکل گورنمنٹ کی ول ہے، ہم کروانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ایشو ہے؟ انہوں نے کہا جی موسم ٹھیک نہیں آپ کو، چونکہ مطلب انہوں نے کہا جی کہ نہیں مل سکے گی آپ کو سیکورٹی۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، میں نے کہا میں اپنے تھے۔ میں جب وزیر داخلہ کو ملا جا کے رانا ثناء اللہ خان کو سیکورٹی کے لیے، چونکہ 1.5 ارب کا خرچہ تھا، ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کہاں سے دیں گے۔ میں نے کہا پیسے بھی اللہ خیر کرے۔ 35 کروڑ کا اسٹیمیٹ بنایا گیا، جس سے لا انفورسنگ ایجنسیز تھی ان کا فیول اور دوسری چیزیں تھی، موبلائزیشن۔ آڈٹ والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس پہ اعتراض کرو، اسی میں کام ہے۔ میں نے کہا کوئی اعتراض نہیں، دو انہوں نے پیسے۔ میں خطاب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ریٹرن دیا، میں نے کہا جی میری ساری سیکورٹی وڈرا کر لی جائے اور اس پہ الیکشن ڈیوٹی پر لگا۔ ہم نے ہر اس آپشن تک گئے کہ جی عام آدمی جس کو ہم سکول ٹیچر ہو، ہیڈ ماسٹر ہو، یا جو بھی علاقے کا معتبر آدمی ہے، اس کو جب ہم دفعہ 30 کے اختیارات دیں گے تو کیا طریقہ کار ہے۔
میں جب رانا ثناء اللہ خان کو ملا تو بڑی اس کے اندر مطلب ایک چیز جو اچھائی تھی وہ اچھائی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ جی سردار صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی آزاد کشمیر کے لیے 60,000 بھی دیں گے سیکورٹی. بعد میں مجھے وزیر داخلہ نے کہا جی کہ اپنے لیڈر نے کہا کہ 2 دہڑے سے آگے کر رہے تھے. تو وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اور یہ چیزیں ایسی آ رہی تھی کہ عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ وہ آگے ہو. مجھے رانا ثناء اللہ خان صاحب نے یہاں تک کہا کہ دیکھیں یہ الیکشن ہے تو پی ٹی آئی کا جھنڈا بات تو سب کو سمجھ آ رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کا جھنڈا آپ ہر پہاڑ پہ لگا رہے ہیں اور وہ لگا میدان میں بھی لگا پہاڑ پہ بھی لگا. لیکن اس کے ساتھ جو دوسری ایک عام چیز تھی کہ وہ 2 دن کے لیے آگے نہیں کر رہے تھے, ہونے چاہیے تھے. میں نے اس وقت جو چیزیں کہی کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت سے باہر آ کے نہیں, میں نے کہا جی کہ ہم آپ کو اختیار بھی دیں گے, فنڈ بھی دیں گے. دیکھیں حکومتوں میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ اس لیے الیکشن اوائڈ کرتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ لوگوں کے گلے شکوے ہوتے ہیں. اپوزیشن کرنی آسان ہوتی ہے, جو مرضی بیان دے دو, جو مرضی الزام لگا. ایک تو مجھے اس کا کوئی خوف نہیں تھا, بلکہ باغ سے کسی آدمی کے کوئی بابا جی تھے, ان کو کسی نے ہو سکتا ہے کہ ریہرسل کرا کے کوئی ریکارڈنگ کرائی ہو کہ وہ گنتی شنتی دکھا رہے ہیں کہ جی آؤ ووٹ مانگنے ایسے. لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ لوگوں کے جذبات, میں نے کہا کوئی بات. میں نے کہا ہمیں اپنے ٹیسٹ کرانے میں کیا ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ لوگوں کی گلے کیا ہے, کوئی بات نہیں سنتے. اب اس لیے ہم خوف زدہ نہیں ہوئے, لیکن جو اپوزیشن کا اجلاس ہے چونکہ چیزیں اور ریکارڈ یہ جو پی ڈی ایم تھی یا متحدہ وہ بنے ہوئے تھے, اس میں ان کا جب اجلاس ہوا بند کمرہ, لیکن حکومتوں کی کہیں نہ کہیں خبر آئی جاتی ہے حکومت کے پاس. انہوں نے میرا یہ کہا کہ یہ بلان دلیر آدمی ہے, ایک راجاسی الیکشن اس میں کس کو بچاؤ پوجا سے 2-3 مہینے آگے کرو. یہ چونکہ راجاسی اس کو علاوہ اسکول اگر بچ گیا تو پھر نہیں ہونا. یہ خدا کو گواہ بنا دیتا. پلان کیا بنا؟ پلان یہ تھا کہ لا لائسنس کرنی ہے, کچھ جگہوں پہ ہم نے ایسی صورتحال کریٹ کرنی ہے کہ ایک تو یہ کہ حکومت جائے, اور دوسرا یہ اگر کوئی بندے مارے جائیں تو کوئی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی انکوائری کے کھاتے میں اس کو فارغ کر. جس طرح آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے ایک اس کیس اسٹڈی ڈسکس ہوا راولہ کوٹ میں, ایک مطلب پروٹیسٹ ہوتے ہوئے ایک ہمارا لڑکا جو ہے وہ مارا گیا تھا, اور اس کے نتیجے میں بعد میں انکوائریاں بھی ہوئی ہائی کورٹ پہ. تو اس طرح کے پلان بھی اس کمرے میں ڈسکس ہوئے. تو مجھے جو ہمارے مطلب سینئر ذرائع تھے انہوں نے کہا کہ سر باقی تو جو ہوگا لیکن یہ اس میں بندے مارے جائیں گے, 5-7 بندے جو ہے تو پلان انہوں نے بنایا. میں نے کہا دیکھتے. اس کے بعد پھر میں شاید اتنی سختی نہ کرتا جتنی میں نے سختی شروع کر دی. میں نے کہا اب جس نے کرنا ہے قانون ہاتھ میں لینا ہے وہ لے کے دیکھا. میں نے کہا یہ الیکشن کا ہر حال میں ہوگا. چند جگہوں پہ چونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ باہر پبلک کے لیے بیان دینے والی نہیں, انہوں نے ٹیسٹر کے طور پہ انہوں نے بھی ٹیسٹ لگانا تھا, ہم اس کے لیے تیاری میں تھے. ہم نے کہا کہ یہ جہاں پہ کریں گے یہ حرکت, ہم نے بڑا اسٹرانگ میسیج دیا. میں اپنے ان آفیسرز کو ان لوگوں کو بڑا داد دیتا ہوں اس حوالے سے کہ جو اپوزیشن ٹرسٹ, آپ نے دیکھا کہ شاہ غلام قادر صاحب کہاں پریس کانفرنس کر رہے تھے, مظفر آباد میں پریس کانفرنس ہوئی, اسی دن اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہوئی. انہوں نے کیا کہا لوکل باڈیز کے حوالے سے, اور انہوں نے میرا کہا کہ اس کا پوری کیبنٹ سمیت اس کا جو ہے نا مطلب ایف آئی آر ہے. ہم نے کہا جی ایف آئی آر جو ہے نا مطلب چودھری یاسین صاحب ہو رہے اس طرح کی جو بڑی معتبر شخصیات تھی. ہم نے کہا آپ کے کام ہوں گے ایف آئی آروں والے, ہم نہ ایف آئی آر سے ڈرتے ہیں نہ ایف آئی آروں والے کام کرتے ہیں. تو اس میں جو سختی کی, چونکہ آپ لوگوں میں سے چند لوگوں نے جنہوں نے یہ الیکشن پہلے دیکھے یا اس کا حصہ رہے کہ اس آزاد میں اپنے اس علاقے کی بات کر رہا ہوں, ہمارے یہاں پہ بہت میٹر کی ریشو تھی. چونکہ لوکل باڈیز میں رشتہ دار ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, اشتعال ہو جاتا ہے, بڑی بڑے مطلب فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں, بڑے دنگے فساد ہوتے ہیں. ایک سیریس نیچر کا چاقو نہیں چلا, چونکہ انہیں گورنمنٹ کا رویہ دیکھ لیا تھا کہ ہم کتنے سیریس, پرامن ترین. اور یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ غیر جانبداری میں بھی مطلب اپنی حدوں کو یہ پار کر گیا یہ الیکشن کے, اس میں ہم نے کوئی نہیں, ہم نے کہا جو منتخب ہوتا ہے ہو گیا. اب آپ کو اختیار نہ دینا یا فنڈز نہ دینا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو میں نے ہمیشہ ایک چیز آپ کو کہی کہ جی میں آپ پہ کوئی احسان نہیں کرتا, یعنی اس ریاست کے عوام کو بلدیاتی نمائندگی دینا, ان پہ کوئی احسان نہ میرا تھا نہ ہے. آپ سمجھتے کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا, میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں.
چونکہ بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے اس کا ایک لوکل الیکٹڈ اگر نمائندہ نہیں ہے تو گیج کون کرے گا مجھے کہ جی یہاں پہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ریاست میں کئی چیزیں دوسرے اینگل سے دیکھی جا سکتی. یعنی آپ جا کے ایڑی اور رگڑیں کہ جی مجھے ہائی اسکول دو. یہ حکومتوں کا کام ہے گیج کرنا کہ جی یہاں ہائی اسکول کی ریکوائرمنٹ ہے مجھے دینا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنے اسکول اپ گریڈ کرنا شروع کیے. میں جب باغ میں دیکھا کہ ایک پتہ چلا پرائمری اسکول ہے مہاراجا کے زمانے کا, کوپرا میں ایک اسکول تھا جو 1949 کا, جو ہمارا 6ٹھی تک بنا ادھر ہی. تو ہو سکتے بڑے بڑے کام ہو بھی گئے ہوں, لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جو نہیں ہوئی تھی. اب یہ آپ نمائندگان نے, آپ جب بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں آپ کی اسمبلیوں کے اندر آپ کے یہ سارے معاملات, آپ اپنے آپ کو, میں نے چونکہ اس دن باغ میں بھی کہا, میں تقریباً ہر تقریر میں صرف اساتذہ کے حوالے سے نہیں, میں آپ کے حوالے سے بھی یہ بات کر رہا ہوں. میں 100% اپنے ایمان کی حد تک یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسا یا کسی جیسا کوئی بھی حکمران جب بیٹھا ہو, آپ کو نہ اختیار سے روک سکتا ہے نہ آپ کو پیسے سے روک سکتا ہے. دیکھیں یہ جو کسان سیٹیں, کسی حد تک افتخار شیخ صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کسان سیٹیں ہم نے کیسے ایڈ کی, اور جو 6 وارڈ والا فارمولہ تھا کہ ہم نے کہا اس کو ہم 6 تک لے آئیں گے. تیسرا یہ تھا کہ میں نے مجھے ایک دن 2-3 ہمارے سینئر سیکرٹری کہنے لگے کہ سر بندے اور کڑے حاصل, میں کہ علماء شاید کی سیٹیں کلیئر کر رکھے. دیکھیں میں نے کہا کہ لوکل باڈیز میں ان کی سیٹ بھی آ جائے گی, کسان کی پہلے کرو پھر اس میں ہم جائیں گے. بات یہ ہے کہ ہونے کے لیے اب مثالتی کمیٹیوں میں کہتا ہوں کہ پرانے وقتوں میں چیئرمین جو جرمانے کرتے تھے اتنے کا آج کل دیسی برقع نہیں آتا. ہم نے کہا بھائی یہ لوکل ماڈل نہیں چل سکتا. اب ماڈل چینج ہو گیا. آپ کی جو مطلب سپوز کریں کوئی علاقہ ایسا ہو کہ جو پہلے آپ کو لگتا ہوگا کہ شہر سے دور ہے, اب وہ ٹاؤن بن گیا ہے, مجھے بتائیں آپ کے ریونیو ماڈل بنے ہوئے. آپ کی جو گاڑی ایک بکنے والی ہے یا موٹر بائک بکنے والی ہے, اگر آپ اس کا ایک اچھا سا سائن بورڈ بناتے ہیں, ڈیجیٹل بنا لیں, ایک ڈیجیٹل سائن بورڈ, عام آدمی کو آئیڈیا نہیں ہوتا. اس وقت پاکستان کی ایڈورٹائزنگ کی مارکیٹ جو ہے 200 ارب کراس کر گئی ہے سال کی, 200 ارب. جب آپ کی 200 ارب مارکیٹ کراس کر گئی ہے, اس کا ایک ہوتا ہے الیکٹرانک کا حصہ ہوتا ہے, ایک پرنٹ میڈیا کا حصہ ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے ATL BTL. ATL BTL ہم کہتے ہیں یہ جو ہمارے اسٹریمرز لگتے ہیں. اور اس اب دنیا جو ہے پینا فلیکس یا اس سے نکل کے ڈیجیٹل کے اوپر چلی گئی. میں ریونیو ماڈل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی باہر ٹاؤن میں جاتے, بے شمار جگہوں پہ لوگ پارکنگ کے لیے تڑپ رہے ہیں. ہم نے 41 جو ہے وہ بلڈنگیں بنائی جو UCs کی تھی, کیونکہ اتفاق سے چونکہ ہمارا یہ اس میں نہیں تھا. ہم نے کہا جی ہم نے کتنے UC کے جو سیکٹری ہوتے ہیں مطلب وہ لگانے, اور جو نیا سیکٹری لگائیں اس کی کوالیفیکیشن کرائٹیریا کیا رکھیں, میٹرکلیٹ رکھیں, کمپیوٹر کی سطح تک آنا چاہیے, برتھ سرٹیفکیٹ یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ نیکا کے رجسٹریشن کرے گا, یا وہ بلڈنگوں کے پلان بھی اپروو کرے گا, اگر بلڈنگوں کے کرے گا یا باقی چیزیں اسکیمیں لے کے آئے گا. اتنی باریکی میں وہی اتر سکتا ہے کہ جس کو اس چیز کے ساتھ آنرشپ ہوتی ہے اور دلچسپی ہوتی ہے. یہ جو آپ کے کارپوریشنز کے یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے جو کانسیپٹس ہیں, ان کو چونکہ بنیادی طور پہ ایشو یہ تھا کہ میں اس چیز کا حامی ہوں اور تھا بھی, اور یہ انشاءاللہ ہو کے رہے گا کہ ڈسٹرکٹ کو رول الیکٹڈ آدمی کرے گا. ڈپٹی کمشنر اور SP اس کے سبارڈینیشن میں آتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک بحث ہمارے وہاں پہ یہ تھی کہ جی چونکہ جو لوکل آدمی ہوتا ہے, سپوز کریں جس طرح چیئرمین صاحب ہے یا میئر صاحب ہے, کہ جی ان کی لوگوں کے ساتھ دعوت ہوگی تو یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, کوئی بھی جس ضلع کی. تو ڈپٹی کمشنر اور SP چونکہ کہیں سے بھی آتے ہیں تو لہذا وہ غیر جانبداری سے لوگوں کو انصاف دیتے ہیں. لیکن بنیادی سوال یہ کہ مینڈیٹ کس کے پاس ہے؟ مینڈیٹ ہے جو ضلع کا چیئرمین ہے, مینڈیٹ ہے جو شہری گورنمنٹ کا میئر. اب یہ اگر آج افراد گردی صاحب جا کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ کہیں نا میں ڈپٹی میئر ہوں, آپ دیکھیں گے کہ آفیسر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا, چونکہ ان کو پتہ ہے ڈپٹی میئر جو ہے نا میئر کی حیثیت کیا ہوتی ہے. اب بنیادی طور پر چونکہ ہم نے لوگوں کو بے توقیر کرنا ہوتا ہے, خراب کرنا ہوتا ہے, اس لیے ہم اس کے اوپر چلتے ہیں. آپ کے اوپر یہ جو انوار سرکار ہے اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ جو بنیادی طور پہ دیکھیں, جو میں نے پہلے بھی کہا چونکہ شجاع مغل صاحب وہ بیڑا لے کے چل رہے تھے, یہ اگر اس طرح کی کوئی مطلب ہے اور بھی ساتھیوں کو ساتھ ملا دے, چونکہ انہوں نے رکھا تھا کہ ناشتہ پونچھ کا سارا اکٹھا ہوگا. اب چونکہ 19 تاریخ کو ہمارے جو پینا فلیکس بن رہے, جہاں 19 تاریخ کو قرارداد علاقے پاکستان کی تجدید ہے, اس میں ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جو اختیارات اور حقوق ہیں آپ کے بلدیاتی نمائندگان کے,
میں نے یہ اس دن اجیرا میں بھی یہ کہا بات کرتے ہوئے، چونکہ وہاں پہ لوگ جذباتی ہو رہے تھے، آپ لوگ تھے اس میں موجود، میں نے کہا کہ میں اپنے خرچے پہ آپ کا مقدمہ بھی لڑوں گا۔ ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے ہمارا یہ بڑا سٹیج لگ رہا ہے راولا کوٹ میں، وہ لگ رہا ہے 24/40 کا۔ اگر آپ کو 24/60 کا بھی چاہیے، آپ کے تمام میئر اور ڈپٹی میئر ارریسپیکٹو آف اینی پارٹی افیلیشن آپ وہاں پہ آئیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو تو صرف یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اگر آپ کا پہلے جو فنڈنگ کے حساب سے 50 کروڑ بنتا تھا وہ 5 ارب آپ کو ملنا چاہیے۔ جو چیز نہیں ہو سکی میں یہ سمجھتا ہوں، اور وہ جب بھی اللہ پاک کو منظور ہوگا اس وقت ہوگا، بہتر ہوگا۔ میں نے جو راولا کوٹ کا ہمارا پوسٹ ڈویژن کا میرا رہتا تھا، اس کے اندر یہ جو 2 چیزیں تھیں کہ نیو باغ اور نیو راولا کوٹ کی، ہم نے بنیاد چونکہ میرا یہ تھا کہ 35 کلومیٹر کا ریڈیس، چونکہ بہت ساری چیزیں ہم پہلے اس کو اناؤنسمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کے موقع کے اوپر ہو کہ جو آبادیاں آ گئی ہیں بیچ میں، دیکھیں اس کے بغیر تو ایسا علاقہ آپ کو مل نہیں سکتا، لیکن یہ مشروم گروتھ چل نہیں سکتی۔ اربنائزیشن کا جو ہم نے فارمولا تھا میرے جو مطلب کنسلٹنٹ نے ورک آؤٹ کیا ہوا ہے، وہ یہ تھا کہ 35 کلومیٹر میں جو آبادی آ گئی ہے بیچ، اس آبادی کو اس کا حصہ کیسا بنائیں گے، مطلب اس بندے کو کنونس کیسے کریں گے کہ تمہارے پاس 4 کنال ہے یا 15 کنال ہے، تم ہمارے ساتھ بلینڈ کر جاؤ، یعنی اس نئی اسکیم میں جگہ لے لو۔ اور فارمولا وہی ہے جو ڈی ایچ اے کا، یعنی 4 کنال کے بدلے میں، چونکہ آپ ایک ایسی ڈیولپ صاف ستھری، اور وہ کانسیپٹ ہمارا یہ تھا کہ ابھی یہاں ہاریزنٹل کی بجائے 5 سٹوری کی ورٹیکل کنسٹرکشن کے اوپر جائیں تاکہ لینڈسکیپ کو بچایا جا سکے۔ یہ جو ابھی آپ کا جو پانی ہے یہ تقریباً میں مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ ایک ہی جگہ پہ مطلب ہے رونا پٹنا اس کا، میں نے اس کی اپروول دی ہوئی ہے کہ اب یو سی لیول پہ بھی جو پانی کی جو بھی اسکیم ہے اب یو سی لیول پہ یہ پی پی ایچ کا حصہ ہے، اور اس وقت ہم نے پی پی ایچ کی وزارت کو سیپریٹ کر دینا چاہیے، مطلب اس کی ساری پیپر ورک ہوا ہے، کیونکہ یہ جو پی پی ایچ ٹوٹل سیپریٹ ہو گئی، اور یہ آپ کو بنیادی طور پر رول کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا دیکھیں نا، وہاں پہ ایک نالائق سے سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے جو اکثر وہاں پہ یہ جو لوکل گورنمنٹ میں بٹھائے ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی بیٹھا ہو تو وہ کہے گا کہ جی اس میئر کو کیا پتا، میئر کے پیچھے جو پورا مطلب ضلع ہے جس کی 4 لاکھ کی آبادی ہے، جس کے وجہ جو ضلع کا چیئرمین ہے اس میں یہ کہ اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ ڈسٹرکٹ کے یہ ہیڈ کریں جو جنرل مشرف والا لوکل باڈیز والا تھا بنیادی، کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں جی کتنا بھی زیادتی کرے گا، سپوز کریں انبن ہوتی ہے سیاست میں، الفڑ لگی رہتی ہے، لیکن یہ کہ کتنی زیادتی کرے گا، آخر اس کا مرنا جینا انہیں لوگوں کے ساتھ ہے، مطلب یہاں ہم ایک دوسرے اگر کوئی ہمارا مخالف ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ کتنی زیادتی کریں گے۔ اس لیے مینڈیٹ آپ کا جو ہم نے فلیگ آرڈیننس بال کر کے ہم نے کہا یہ فلیگ لگائیں گے۔ اب بنیادی طور پہ جو آپ کے اختیارات کے لیے یہ دیکھیں، کسی بھی جگہ پہ جب ویسٹرن انٹرسٹ کی لڑائی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے نیا یا میرے، دنیا ساری کے اندر مطلب ہے آپ اس کی انسانی ہسٹری دیکھ لیں، کبھی مطلب ہے چرچ اور اس کے مطلب منار کے درمیان مطلب جو بھی ہمیشہ اختیارات میں یہ کوئی بندہ آپ کو ایزیلی اختیارات نہیں دیتا، وہ سارے سردار تو نہیں اپروچ والے فلیکسیبل یا لبرل نہیں ہوتے۔ جو ہمارے اس وقت کے وزراء تھے اور ممبران اسمبلی، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سمپل ایک ٹرم میں آپ کو بدو کہہ رہے تھے نہیں کھڑ پینچ، مجھے جا کے اندازہ ہوا کہ اس الیکشن کے پیچھے نہ ہونے میں، اور واقعی بعض جگہوں پہ لوگوں کو مشکلات تھی، میں نے ایک حلقے کے اندر تو یہ آج نہیں آپ کے پاس بیٹھا، آپ چیک کرا لیں، اور ریکارڈ ہے جو ذیشان ہے، حالانکہ ہم نے سیٹ ہاری ہوئی ہے جیلم ویلی میں لوکل باڈیز کے ساتھ 4.5 گھنٹے، جس میں ہمارے لوکل کونسل کے ممبران تھے، بغیر 1 منٹ کے بریک کے 4.5 گھنٹے کی میراتھن میں نے ان کے ساتھ بات چیت کی بیفور الیکشن۔ تو لوگ مجھے کہنے لگے کہ جی یہ تھڑ گئے، جب پرائم منسٹر کے سامنے آ کے ایک لوکل کونسل میں بیٹھے گا، میں نے کہا یار اس کا ایک مطلب ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی بڑاس تو نکل رہی ہے، وہ اس نے تقریریں کر لی، اس کو مطلب مطمئن ہو گیا، اور مجھ سے سونے کا جا کے ہم نے کہا جی کریں، لیکن اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹوں کے ساتھ ہلکے، ہم دیکھیں کہ شاہ غلام قادر صاحب کو ان کی یو سی میں آ رہا ہے، حاجی گلے خاندان نے 7 میں سے 5 یو سیز واپس دن کی، ہم نے میاں واحد سے اس کی یو سی ہروائی۔ پانی علی کا کیا ہوا، اپنا مینجر نصر اللہ آ رہا یا چیڑالی کا، مطلب بات یہ ہے کہ میں وارڈ میں کون آ رہا حویلی میں چونکہ اس کے اوپر یہ تھا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو سیاست کا نہیں تو فلانے کا نہیں، ہم نے کہا آئیے کوٹلی میں جب گیا تو چودھری محبوب صاحب کو میں آئیڈیا ہوا، چونکہ مطلب ہم پہلے انگیج تھے، تو میں چونکہ ساری صورتحال سمجھنے کے بعد ہمارا وہ ممبر تھا وہ
جو ہے نا یوسف سچا تھا، اس کا یہ تھا کہ وہ ہمیں کو آئیڈیا ہوا کہ چونکہ کلیش چل رہی ہے، اس کلیش کا حل کرنے کے لیے چودھری محبوب صاحب کو میں نے کہا جی ناشتے کا پنڈال سے جائے. آپ اللہ پہ یقین کریں کہ ایسی صورتحال ہم نے چینج کی. آپ دیکھیں کہ شہری گورنمنٹ بھی ہمارے پاس، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی ہمارے پاس. جی مطلب ہے یہ ایسی جگہوں کے اوپر ہم نے مظفر آباد میں کیا ہوا جہاں پہ امتیاز عباسی بنا. میں مطلب آپ تاریخ کے دیکھیں گے کہ اتنے لوگ جو بڑے نہیں آ رہے جو ہم نے ہروائے. بے شک اس میں بنیادی طور پہ کوئی زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کہ جب یہ آپ لوگ میرے پاس باغ کے ٹکٹ لے کے آئے. ویسے مطلب ہے میں نے صرف 2-3 یوسیز کا پوچھا، میں نے کہا کس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا. میں نے کوئی لوگ کو میں چونکہ اختیارات پہ بلیو کرتا ہوں، جس کو ڈیلیگیشن آپ پار کر دی اس کو کر دی. آپ لوگ منتخب ہو کے آئے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کے پیچھے مینڈیٹ ہے. لیکن میں نے اپنی گورنمنٹ کے دوران یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی والا ہے یا کوئی دوسرا، اس کو پوری تعظیم ملے گی، اختیار بھی ملے گا، الیکٹڈ آدمی ہے. دیکھیں ہر جگہ پہ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی قافلہ تھا جو گزر رہا تھا تو ان کو بتایا گیا کہ اس طرح مسافر ہیں، تو ان کا مسجد نبی میں ان کو ٹھہرا. وہ جب مسجد نبی میں ٹھہرے ہوئے تھے تو کچھ ٹائم بعد آپ ان کا حال احوال دریافت کر رہے تھے. پہلا سوال، کیونکہ عربوں میں بھی یہ کانسیپٹ ہے، قبیلہ بھی عام ہوتا ہے، نام بھی عام. وہ مطلب آپ کے نام کے بعد پوچھتے فیملی نیم، تو وہ چونکہ برانچیں ہیں اسی طرح پہچانے جاتے تھے. رسالت مآب نے جو ہی ڈیلیگیشن پہ نظر پڑی تو انہوں نے کہا من سیدکم، آپ میں سے سردار کون ہے. تو بات بڑے سے کی جاتی ہے. یہاں پہ ابھی اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی سی لیول کا بھی کوئی کام ہو، کوئی فارسٹر آ جائے، رینج آفیسر آ جائے، چیف کنزرویٹر آ جائے، تو وہ پوچھے گا کہ جی یہاں کے الیکٹڈ آدمی کون ہے، جو آپ کا لوکل کون، جو آپ کے ڈسٹرکٹ اور بڑے لیول پہ چیئرمین ہوتے ہیں اس کو تو ساری دنیا پہچان رہی ہوتی ہے. آپ کو تو تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر آپ ہی لوگ دیکھیں فرانس کا، باقی جگہ کا میں آپ کو بتاؤں کہ فرانس کے اندر یہ جو اسمبلی ہے نا، جو شجاع صاحب میں نے آپ کو کیا کہا تھا، جو علی میں نے کہا جی تمام سابق صدور اور وزراء اعظم کو بلائیں. میں نے یہی راولہ کوٹ والوں کو کہا جو بندہ آنرشپ ہے. اب راولہ کوٹ میں دیکھیں لوگ کہتے ہیں اس پارٹی، جو پارٹی کو چھوڑو، ہماری الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے، مجھے تو اس سے کنسرن تھا. آپ کی جو فرانس کی لوکل اسمبلی ہے اس میں باہر کے ملکوں سے بھی لوگوں کو بلایا جاتا ہے. راجہ شوائز خان صاحب کہہ رہے جرمنی اور فرانس کے ساتھ ہم انڈر پروسیس میں تھے کہ ہمیں ماڈل فارمنگ میں کریں. 8 کنال ہم آپ کو جگہ پنجاب دے رہا ہے ایگریکلچر کے لیے، مطلب جی بی والے بھی 2000 ایکڑ دے رہے ہیں جگہ ہمیں. اب وہ اس لیے کہ خوبانی کے باغ لگائے جاتا ہے. جو یہ گورنمنٹ کے لیے جو ہم کر رہے تھے کہ فوڈس اور یہ آپ کو مطلب اللہ کو گواہ بنا کے کہ کوئی نہیں، یہ چونکہ ریکارڈ پہ چیز. قازقستان کا ایمبیسیڈر میرے ساتھ بیٹھا کھانے پہ جب OIC کے سیکرٹری جنرل ہے، تو میں چونکہ سمجھتا ہوں چیزوں کو، تو اس کو میں نے کہا کہ آپ کے پاس بھی گندم بہت ہوتی ہے چونکہ زمین بہت ہے. اس نے کہا بالکل. میں نے کہا حضرت کشمیر پہ جگہ دے سکتے ہیں. اس نے کہا ہے تو نہیں لیکن اس کی میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں، ریکمنڈیشن کر سکتے، اس کا کوئی فارم ہے. اسی ہفتے میں نے ایمبیسیڈر کو لکھ دیا کہ جی ہمیں جگہ دیں. قازقستان دیکھیں ان کے پاس بے تاشا جگہ ہے. AJK گورنمنٹ اگر دیکھیں نا فوڈ سیکورٹی پہ امریکہ $100 بلین خرچ کرتا ہے. آپ کی AJK میں 75,000 ٹن پیدا ہوتی ہے جو آٹے کا مسئلہ بنا. ہم نے 15 ارب کے آٹے پہ سبسڈی بھی برداشت کی، لیکن آپ کو 15 ارب آپ کو روڈ میں بھی بچا کے دیا، ویلی انجینئرنگ میں شہرات میں بچا ہوا ہے. AJK کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر کام نہ شروع ہو. لیکن یہ جو بہت ساری چیزیں خواہ ہمیں بلدیاتی الیکشن کا ہوا، دوسرا ہوا، ہمارا ضمیر بالکل مطمئن ہے. اور یہ رشید طاہری صاحب جو بات کر رہے تھے اور راجہ شوائز خان صاحب نے یہ بالکل صحیح کہہ رہے کہ انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا، یہ ہمیں وہ سر تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن میں آپ کو خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں اس بندے کو سمجھتا تھا کہ یہ واقعی میرا دشمن ہے، جو مجھے کہتا تھا کہ AJK کی سیاست میں کہتا تھا کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. میری نیشنل لیول پہ سب کچھ موجود ہے، میں اپنے آپ کو کیوں ریجنل اس میں لے. لیکن یہاں جب اپنی ماں بہن بیٹی کی پوزیشن دیکھی تو مجھے اپنے تصور میں، اپنی تنہائی میں، میں نے کہا شاید یہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا. اور ریاست کے اندر جو وسائل ہیں، جن چیزوں کو ہم نے جا کے چھیڑ لیا، وہ اس طرف چل پڑی ہیں کہ آپ یقین مانیں کہ اس کے ساتھ ریاست کے ساتھ درندگی ہوتی رہی، ابھی بھی ہو رہی ہے. جو آپ نے کہا اساتذہ کے حوالے سے، اساتذہ معاشرے کا، آپ کی، میری بہن بیٹی، کسی کی بھی خواتین پنجاب سے، مطلب معلومات جو ہے وہ پنجاب، مطلب اسے پنچ سے وہ اریسٹ ہو رہی ہے. کمال کی بات ہے. اور تھانے میں 81 لوگ، مطلب باغ اگر تھانے کے اندر، تو وہ جو بدماشی کرنا چاہ رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پہ اب نارمل آدمی یہ کر سکتا ہے.
اور وہ بنیادی طور پہ میرا خیال ہے افتخار شیخ صاحب زیادہ اس کو مطلب ذہنی طور پہ سرٹیفکیٹ دے سکیں گے، لیکن بنیادی طور پہ وہ میں اس کو نارمل آدمی نہیں کہوں. لیکن وہ ابھی یہ ہے کہ خدا کی قسم پرسوں جو ہے نا 2 زنوں ہوئے، جس لیول سے سفارشیں آئی کہ حکومت سے میں نے جب کہا تھا تو وہ ایسے نہیں کہا تھا، میں کسی بنیاد پہ کہا تھا تو جن کو پتا تھا کہ بندے کون ہے، تو چونکہ اب آپ جب چاہیں ٹلٹ ہوتی ہے گورنمنٹ میں اٹھا کے باہر پھینکے، اور پھینکنے کی پوزیشن میں پرسوں چیخیں نکل گئی. مطلب ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کوئی عمل نہ اس کے اندر تھا. لیکن میں نے کل پھر یہ کہا پرسوں، میں نے کہا اسکیمیں ہماری کینسل، یہ اب آپ لوگوں نے اس کے اوپر دیکھنا کہ اسکیمیں، میں نے کہا میری کینسل ہو، رشتہ دار میرے سسپینڈ ہو، میرا کوئی تعلیم میں ہے تو اس کی میرا رشتہ دار ہونا قصور ہے اس میں. میں نے کہا میں نے تو کسی کا رشتہ دار نہیں مطلب کیا. دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر نہ صرف ہم نے اسپیشل فورس ہم نے پولیس کی ریز کی، لیکن CID چونکہ اسپیشل برانچ جو یہاں پہ ہے وہ ایک رپورٹ تاز کرتی ہے. ہم نے کہا اس کا کاؤنٹر کیا ہے، ہم نے CID ریز کی 10 SP کی پوسٹیں کریٹ کی، اور ہم نے صرف ASI کی 58 پوسٹیں، 850 پولیس کے اندر. آپ کی 600 ویکینسی ہے انلینڈ ریونیو کے اندر جو ہم نے کریٹ کی، جو بنتی تھی، چونکہ یہ ان کا نظام ہی عوام میں تھا. لیکن اب اس کے لیے بنیادی طور پہ جس شعبے کے اندر تو پولیس والوں کو جگہ نہیں دے رہے تھے سیکریٹریشپ کے لیے، تو یہ جو حضرت اعلیٰ انوار سرکار ہے، پتہ نہیں نام کس نے اس کو ایسے رکھ لیا، نام ٹوٹلی متضاد ہے. یہ جو انوار سرکار ہے، اس کے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو DIG لیاقت کو ہم نے سیکرٹری بنایا. تو میں نے DMG والوں کو بلا کے بڑی حکیمانہ انداز میں بات چیت کرتے ہوئے، جو تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ پولیس کو 2 پوسٹیں دینی ہیں. کیونکہ جو ہمارے DIG میرپور تھا چوہان، وہ چونکہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو میں پہلے بھی چاہ رہا تھا کہ سیکرٹری لگائیں. 20 سال آپ کسی بھی آدمی کو 20 گریڈ میں رکھیں گے تو وہ نفسیاتی مریض ہوگا. تو ہم نے کہا کیا سیکریٹریٹ والوں کا ایک ہم نے سیکرٹری لگایا، وہ اتنے خوش. میں نے کہا نہیں، آپ چونکہ زیادہ تعداد ہے تو میں نے کہا 3 پوسٹیں ان کو دے دیں. انجینئر میں ہم نے سردار افراز کو ہم نے سیکرٹریشپ دی انجینئرنگ کی، جو کہتے انجینئر کو مل ہی نہیں سکتی. یہ جو عام بندے کو تو ان چیزوں کی سمجھ نہیں کہ ہم نے ہاتھ کہاں کہاں پہ ڈالا تھا. لیکن اس میں جو جید کہتے تھے DMG والی، ان سے منوایا بھی، اور کچھ چیزیں ان کو اب میری سمجھ آ رہی ہے کہ میں ریاست کی جو راجیش بھائی صاحب کہہ رہے تھے، ہم نے ریسٹرکچرنگ کرنے کی کوشش کی. 4-6 جگہ آپ دیکھیں فشریز کا جو محکمہ ہے، فشریز کے محکمے کو جوڑا ہوا تھا جنگلات کے ساتھ. تو وزیر کو خود نہیں پتا کہ ہمارے پاس ہچری جو آپ کی منگلا والی، اس منگلا کے ڈیم کے باہر آپ کی فش اور اپنی جو اس کی جو پونڈ ہم نے بنانے شروع کی، اور جو آپ کی ویجیٹیبل ہے وہ پورے آزاد کشمیر سے زیادہ پروڈیوس ہے صرف منگلا کے باہر. ہم نے کہا جی اس دفعہ پورے 3 سال کی مچھلی بیچتے ہیں 42 کروڑ کی، 3 سال کی. ہم نے 3 ارب 1 سال کا دیا ٹارگیٹ. انکمپیٹنٹ فیکٹری لگایا ہم کو. جہاں جہاں پہ ہم نے ہاتھ ڈالے ہم نے اس کو امپروو. وہ مطلب بکروال جو ہے وہ آپ کی ساری ریڈ روبی نکال کے لے جا رہے ہیں. اتنی تھفٹ ہے ہینڈ وہ گیٹ مار کے. میں ایسا کام ہو رہا ہے، چوکیدار لوگوں نے اپنی مرضی کے لگوائے ہوئے ہیں، روکنے والے نہیں. میں آپ کو اندر کی کہانی بتاؤں کہ $1 بلین کی لکڑی سمگل ہو رہی ہے. اتنی لکڑی کی سمگلنگ ہے کہ جس کا تصور نہیں. مطلب ہے وہاں پہ ایک وہ ہمارا جو ہے نا وہ چور سا آدمی ہے سرگالا. میں آپ کو بتاؤں کہ پہلا جو ٹرک ہوا تو میں نے اس کے اوپر جو ہے نا میں نے کہا انکوائری کریں، اور بڑے سینئر لوگوں پہ مشتمل 3 سیکٹری کا میں نے کہا انکوائری بیٹھے گی. مجھے بہت اوپر سے دباؤ کہ جی اتنے لیول پہ نہیں جانا چاہیے تھا. تو میں نے کہا یار چوروں کو اگر اس طرح کی پروٹیکشن ہوگی، اس کو پتہ ہی نہیں، شروع میں لوگوں سے سمجھنا شروع کرے کہ یہ سلیپر کیا ہوتا ہے. مطلب ہے اب آ کے جب سمجھتے ہیں ہمارے لوگوں سے سیکھ کے، تو بلین یہ جو جنگلات ہے اس میں وہ نکاسی کے نام سے 60 کروڑ تو درخت نکالے جائیں جو 30 فٹ ڈائی کا درخت ہے، 400 سال اس کی لائف ہے، تو وہ اس کو انجیکشن مار کے سوکھ جائے. یہ سرگالے اور اس طرح کے مطلب فراڈی قسم کے لوگ، چکری 2 نمبری. اس میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں جب مجھ سے تکلیف تھی وہ ان چیزوں پہ تکلیف تھی. کوئی چیز بتا دیں کہ جی میں بل وہ سرکاری ملازموں کو اپنے بنانے کی شوق ہے، میں PM ہاؤس میں بھی اپنے پیسے دیتا تھا کہ جی یہ کھانا کراؤ یہ کراؤ. تو اس میں یہ ہے جو آپ ہمارے بھائی جو کہہ رہے تھے کارپوریشن کے حوالے سے یا کہ میں اس میں آپ کے لیے کچھ کروں، تو میں تو دم در میں سوکھنے آپ لوگوں کے لیے ہوں. لیکن یہ جو اب بات کر رہے تھے افتخار شیخ صاحب نے کہ یہ جو فورم ہے نا اب آپ لوگوں نے کنیکٹیویٹی کرنی ہے، پونچھ کی حد تک نہیں، اول دا آزاد کشمیر 10 اضلاع آپ کو میں ہر جگہ پہ آپ کا مقدمہ لڑوں گا. لیکن میں نے ایک چیز کہی تھی، آپ نے میئر صاحب مینیجر صاحب بھول گئے
میں نے کہا تھا میں شہباز شریف کے پاس بھی آپ کو لے جانے کو تیار ہوں. تمام جو ظلم کے چیئرمین اور میئر پہلے آپ اکٹھے ہوں ایک جگہ اس بات کے اوپر اکٹھے ہوئی ریسپیکٹو آف اینی پارٹی اینڈ افیلیشن. اس کے اوپر ہم نے جو کام کیے سال میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت بہتر کام کروائے. میں کوئی اس لیول پہ نہیں, لیکن اللہ کی بلیسنگ سے چیزیں آپ کے سامنے ہیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کی جو حکومت تھی 2 سال تھی, ہم نے 1 سال کی ہے. لیکن 1 سال میں اگر 20 سالوں پہ باری نہ, یہی وہ خطرہ تھا جن کو تھا. اس میں قادیانیت ایلیمنٹ الگ ہے, بہت سارے مسائل ہیں, لیکن بیٹھ کے رونا جی جو میں چونکہ سیاست مظلومیت پہ نہیں. آج ہماری ایک وہ مانجی ہے, میں ایک دعا پہ گیا ان کی, تو وہ جو ہے نا میرے ساتھ بات کرتے بڑی روئی. انہوں نے کہا جی میں نے سوگ, انہوں نے کہا میں 2 دن کچھ نہیں کھایا. میں نے کہا اماں جی اس طرح کے بہت سارے میرے پاس ویڈیوز ہیں, ریکارڈ ہے, لیکن میں نے آگے کبھی کسی, چونکہ مظلومیت کی میں کوئی مظلوم ہوں. سیاست اپنی اسٹرینتھ پہ کرتے ہیں, اپنی اسٹرینتھ پہ کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. آپ لوگوں کو جو آنرشپ دی تھی اس سے بڑھ کے آپ کے ساتھ رہے گی. آپ مجھے کسی طور پیچھے نہیں پائیں گے, لیکن آپ کا مقدمہ میں خود اس لیے کہ یہ میری آنرشپ ہے. ہم نے الیکشن ہر حال میں کرائے, آپ کے سامنے پوزیشن ہے, اور 3 ڈویژنس کے اندر جا کے ہر طرح کا فارمولا مطلب لگا کے جی الیکشن کرائے. آپ لوگ منتخب ہوئے. اب آپ کی تعظیم, آپ کے اختیارات, آپ کا فائنینشیل جو ماڈل ہے وہ آپ کا حق ہے, اور آپ کے تھرو عام آدمی کا حق ہے. یہ کوئی کسی پہ احسان نہیں کرے گا, کوئی اپنی جیب سے دے گا. آپ کو اس خزانے کے اندر یہ جو بجٹ نہیں رکھے گئے, یہ وہی بدماشی ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ممبران ہیں بعد اب آ کے میرے پاس جو روتے ہیں, ان کا یہ کہ جس کو 2 وزارتیں دی ہوئی تھی کہتے ہیں 1 لوگ کی چیز اور نہیں دینے, کوئی چھوٹا موٹا خرچہ. آپ اندازہ کریں, ایسا وزیر اعظم تاریخ کا کہ خان کا بھی جب جلسہ مظفرآباد کا کرایا تو میں نے وزراء کو گاڑیوں کے پیسے دیے. اور میں تو سے پہلے وزیر اعظم ٹھیک سن صرف پہلے دیکھ سکتے کپڑے کڑے پائے بوسکی نے پائے کڑی لگ. میں کہا آخر کے بعد ہوگا جنہوں نے کہ کپڑے یار تو کتوں ہی دے جا میرے, کڑی دے جا, پین دے جا. مطلب کہ تصویر وہ سوچ کریں تو میرے جیسے وزیر اعظم جو ہے نا, مطلب جو اپنی جیب سے کرنے والے, تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ مقدمہ ہمارا ایسا ہے کہ ہمارا حق ہے. آپ کو اختیار بھی ملنا ہے, پیسہ بھی بلین روپیز کے فنڈ ہوتے ہیں. اس دن میں ان کا بجٹ دیکھ رہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں بجٹ کی سازش, انشاءاللہ کوئی سازش ادھر نہیں ہے, نہ سازش کامیاب ہونی ہے. ادھر غربی سے بھی وہ توصیف صاحب نے کہہ دیا, مطلب ہے کہ کوئی کسی جگہ سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ کا بندہ باہر جائے گا. 4-5 ووٹ ہمیشہ آپ کے پاس فالتو رہیں گے. کسی نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی, ہمارے پاس بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں پرسوں چیخیں نکل گئی ہیں انوار سرکار میں. اگر کوئی کثر ہوئی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. باہر آ کے جس کا انہوں نے جنڈالوی صاحب ایک کتاب لکھی ہے جی مڑیاں بگیاڑ, وہ انشاءاللہ ایسا نہ کہ بگیاڑ. ٹھیک ہے, آپ سب کا شکریہ.